ڈونگا بونگا سے محمد رضوان بھٹی صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ والدہ نماز والی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ محمد رضوان بھٹی۔ میرے محترم بھائی، کرسی پر بیٹھ کر کس معذور کی نماز ہوتی ہے اور کس معذور کی نماز نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ اخذ کرنے کے لیے چند بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ جو بندہ بھی ان چند بنیادی باتوں کو سمجھ لے گا وہ خود نتیجہ اخذ کر سکے گا کہ کرسی پر کس کی نماز ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی۔ ان بنیادی باتوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معذور کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک معذور عن القیام، یعنی کوئی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بندہ زمین پر ماتھا ٹیک کر سجدہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دوسرا وہ معذور ہوگا جو کسی وجہ سے زمین پر ماتھا ٹیک کر سجدہ کرنے کی قدرت نہیں رکھے گا۔ یہ بنیادی طور پر معذور دو طرح کے ہیں، کھڑے ہونے سے عاجز، حقیقی سجدہ کرنے سے عاجز۔ اگلی بات یہ سمجھیں کہ جو بندہ زمین پر حقیقی سجدہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس سے قیام ساقط ہے۔ وہ اگر جان بوجھ کر بھی کھڑا نہ ہو، باوجود صلاحیت کے بھی کھڑا نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگلی بات یہ سمجھیں، جو بندہ کھڑے ہونے سے عاجز تھا لیکن وہ زمین پر سجدہ کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے اشارے والا سجدہ کیا، تو اس کی نماز بالکل یا نہیں ہوگی۔ اگلی بات یہ سمجھیں کہ زمین سے، یعنی جس جگہ پر بندہ بیٹھا ہے، جائے نشست سے ایک بالشت یا اس سے کچھ اونچا سجدہ کیا، تو اگرچہ ماتھا ٹیکا بھی ہو تو یہ اشارہ ہی شمار ہوگا، یہ حقیقی سجدہ شمار نہیں ہوگا۔ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن سے آپ کرسی پر نماز پڑھنے کا حکم اخذ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے مسئلے کی طرف۔ اگر آپ کی والدہ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس وجہ سے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی لیکن زمین پر بیٹھ کر سجدہ حقیقی کر سکتی ہیں، تو اس صورت میں کرسی پر بیٹھ کر نماز بالکل یا نہیں ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی صحت مند بندہ نماز پڑھے اور سجدہ ہی نہ کرے، یعنی بغیر سجدوں کے نماز پڑھ دے، تو یقیناً یہ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ بغیر سجدے کے پڑھی گئی نماز وہ نماز نہیں ہوگی، وہ باطل نماز ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہ ذمہ سے ساقط نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی والدہ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس وجہ سے وہ زمین پر حقیقی سجدہ نہیں کر سکتی، ماتھا نہیں ٹیک سکتی، تو اگر ایسی کوئی وجہ ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، تو اس صورت میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ البتہ اس کے لیے بھی مناسب یہی تھا کہ اگر یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہ پڑھتی تو زیادہ اچھا تھا، زمین پر نماز بیٹھ کر پڑھی جاتی۔ اس کے کئی ساری اس کی وجوہ ہیں، میں بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ زمین کے ساتھ عاجزی کا ایک خاص تعلق ہے، تو لہٰذا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے عاجزی بھی ہے، اور زمین کا ایک عاجزی کے ساتھ تعلق بھی ہے جس میں عاجزی بھی قائم ہے۔ دوسرا یہ کہ معذورین کے لیے فرض نماز بھی زمین پر بیٹھ کر پڑھنا، یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ روایات سے ثابت ہے، لہٰذا جو چیز ثابت ہے اس میں اشکال ہی نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر عبادت کرنا یہ عیسائیوں کا شعار ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اس سے مشابہت سے بھی، اگرچہ یہ مشابہت بہت ہی قلیل ہے، پھر بھی اس قلیل مشابہت سے بھی بندہ بچتا ہے، زیادہ اچھا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ مغالطہ دیتا ہے، یہ ایک دھوکہ دینے والی بات ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی کرسی پر نماز ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کرسی پر نماز نہیں ہو رہی، وہ صرف دیکھا دیکھی پڑھ رہے ہیں کہ فلاں بھی پڑھ رہا ہے، لہٰذا اگر اس کی ہو رہی تو میری بھی ہو رہی ہے، حالانکہ ان کو بنیادی بات کا نہیں پتہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ معذورین کی قسمیں ہیں، معذور دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض معذور عن القیام ہوتے ہیں، بعض معذور عن السجود ہوتے ہیں۔ تو جو معذور عن السجود ہے ان کی نماز تو ہو رہی ہے، لیکن جو معذور عن القیام ہے ان کی نماز تو نہیں ہو رہی، اور وہ دیکھنے والے دھوکے میں ہیں۔
اس لیے یہ چیज़ धोखा देने वाली भी है। तो मेरे मोहतरम भाई, सबसे मुनासिब बात यही है कि जिसकी नमाज हो भी रही है, शरअन जायज़ भी है, उसके लिए भी मुनासिब यही है, अच्छा यही है कि वो ज़मीन पर बैठ कर पढ़े। और ये भी यहाँ वजाहत कर दूँ कि जो बड़े से बड़ा बालिश 11 इंच का होता है और वो जो फटा लगा होता है वो तकरीबन 18 इंच ऊंचा होता है, बैठने की जगह से 18 इंच ऊंचा। तो उस पर अगर माथा टेक भी दिया जाए तो वो इशारा ही शुमार होगा, वो माथा टेकना हकीकी माथा टेकना शुमार नहीं होगा। यहाँ तक तो था आपके सवाल का जवाब। यहाँ में बाज़ बातें कुछ और भी ऐसी हैं जो इस कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं कुछ यहाँ वो भी चलो अर्ज़ कर देता हूँ। हमारे माशरे में जो लोग कुर्सियों पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं, जिनकी नमाज़ शरअन जायज़ भी है, यानी वो किसी वजह से ज़मीन पर हकीकी सजदा नहीं कर सकते, इस वजह से वो कुर्सी पर नमाज़ अगर पढ़ें तो उनकी नमाज़ हो जाएगी। उनमें चंद एक ऐसी बातें चली हुई हैं जो खामखा की हैं, जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। नंबर 1, वो तहरीमा कहने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। हालांकि मैंने अभी आपको उसूल अर्ज़ किया कि जो बंदा हकीकी सजदा नहीं कर सकता उस पर सिरे से क़याम है ही नहीं, लिहाजा उसका खड़ा होना ला यानी है, उसको ज़रूरत नहीं है खामखा खड़ा होने की, वो बैठ कर ही तहरीमा कह के अपनी नमाज़ शुरू करे। दूसरी ख़राबी ये लोग ये करते हैं कि जब जो कुर्सी स्पेशल नमाज वाली नहीं बनी हुई, अगर उस पर वो सजदा करें तो हाथों को हवा में मुअल्लक़ कर लेते हैं, ऐसे सजदा करते हैं। ये तरीका कोई तरीका नहीं है। अगर सजदा भी करना है तो उसका तरीका ये है कि जैसे रुकू घुटनों पे हाथ रख के रुकू किया गया था, इसी तरह ही सजदा किया जाएगा। फ़र्क महज इतना है कि रुकू की निस्बत सजदे में झुकाव ज़्यादा होगा, तो झुकाव ज़्यादा करने से सजदा अदा हो जाएगा उसका, इशारे वाला चूँकि सजदा है, इशारे से ये सजदा अदा हो जाएगा। लेकिन हाथ इस सूरत में घुटनों पर ही रखने हैं, हवा में मुअल्लक़ करना फ़ुज़ूल है। बल्कि बाज़ लोगों को तो हमने यहाँ तक भी देखा है कि वो रुकू में ज़्यादा झुक जाते हैं और सजदे में कम झुकते हैं। यानी रुकू में चूँकि उन्होंने हाथ घुटनों पे रखना होता है, कुछ ना कुछ झुक जाते हैं, और सजदे में हवा में हाथों को मुअल्लक़ करना होता है और बस यूँ इतना ही कर लेते हैं और यूँ समझते हैं शायद हमारे हाथों को मुअल्लक़ करना ही इससे सजदा अदा हो गया। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। ये सजदा भी इशारे वाला नहीं, जितना झुक सकता है उतना तो कम अज़ कम झुके। तो लिहाजा ये 2-3 बातें ऐसी थी जिनको मैंने मुनासिब समझा कि इसमें आपके मसले के साथ ही अर्ज़ कर दिया जाए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए।